الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ انداز بیان اچھا نہیں میرا، شاید کہ میری بات اتر جائے تیرے دل میں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم سورج اور چاند دیکھتے ہو؟ میں کچھ تکلیف ہوتی ہے، چاند دیکھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے جبکہ آسمان بھی صاف ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر اپنے رب کے دیدار میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پیش آئے گی، جس طرح سورج اور چاند کو دیکھنے میں نہیں پیش آتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ پوجا کرتی تھی، چنانچہ صلیب کے پجاری اپنے صلیب کے ساتھ، بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ، اور تمام جھوٹے معبودوں کے پجاری اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ جیسے قبروں کے پجاری اور ان قبروں کے ساتھ تعزیت جھنڈے اور علم پوجنے والے ان کے ساتھ چلے جائیں گے، اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان میں نیک اور بد دونوں قسم کے مسلمان ہوں گے، اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے۔ پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، وہ اس سے چمکدار ہوگی جیسے میدان کی ریت ہوتی ہے، جو دور سے پانی معلوم ہوتا ہے۔ پھر یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کو پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم عزیر بن اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ انہیں جواب ملے گا کہ تم جھوٹے ہو، خدا کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی لڑکا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے شراب کیا جائے۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو۔ وہ اس چمکتی ریت کی طرف پانی جان کر چلیں گے اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر نصارہ سے کہا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم مسیح بن اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کی نہ بیوی تھی اور نہ کوئی بچہ، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پانی سے ہمیں شراب کیا جائے۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو۔ ان کو بھی اس چمکتی ریت کی طرف چلایا جائے گا اور انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہی باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ نیک و بد دونوں قسم کے مسلمان، ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو جب کہ سب لوگ جا چکے ہیں؟ وہ کہیں گے، یہ مولانا عبداللہ صاحب بھی پیش کرتے تھے، وہ کہیں گے ہم دنیا میں ان سے ایسے وقت جدا ہوں گے، ہمیں ان کی دنیاوی فائدوں کے لیے بہت زیادہ ضرورت تھی، اور ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا ہے کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، اور ہم اپنے رب کی منتظر ہیں۔ بیان کیا کہ پھر اللہ جبار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور اس دن انبیاء کے سوا اور کوئی بات نہیں کرے گا۔ پھر پوچھے گا کہ کیا تمہیں اس کی کوئی نشانی معلوم ہے؟ وہ کہیں گے کہ ساق پنڈلی۔ پھر اللہ اپنی
پنڈری کھولے گا اور ہر مومن اس کے لیے سجدہ میں گر جائے گا، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے اسے سجدہ کرتے تھے، وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ تخت کی طرح ہو کر رہ جائے گی۔ پھر انہیں پل پر لایا جائے گا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک پھسلوان گرنے کا مقام ہے، اس پر سوسنیاں ہیں، انکڑے ہیں، جوڑے جوڑے کا کانٹے ہیں، ان کے سر خم اور سدان کے کانٹوں کی طرح ہیں جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پر پلک مارنے کی طرح بجلی کی طرح ہوا کی طرح تیز رفتار گھوڑے اور سواری کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گزرتے ہوئے گزرے گا۔ تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو، اس سے زیادہ مسلمان لوگ اللہ سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال بھی کرتے تھے، ان کو بھی دوزخ سے نجات فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ایک اشرفی کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ جس کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کو نکالیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ وہ چنانچہ پہچاننے والوں کو نکال لیں گے۔ تو یہ حدیث تھی لؤلؤ مرجان کی 115 نمبر پر، اور صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں۔ اور جو آگے حدیث ہے یہ مضمون ختم ہوا، جنت میں داخل کیا ہے اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو، اور اتنا ہی اور بھی ملے گا، یہ اس امت کے گناہ گار بے عمل لوگ ہوں گے۔ تو میں نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقولوا قولی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔